سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی سب سے عالی ذات ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت اولاد کے سلسلے میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے مومنو، اللہ رب العالمین تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اے مومنو، خود کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، علموا انفسکم واہلیکم الخیر وادبوہم، اپنی اولاد کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو خیر کی باتیں سکھلاؤ، اپنے آپ کو خیر کی باتیں سکھلاؤ، ادب سے اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ میرے دوستو، یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے کہ انسان کو اس کی زندگی میں نیک اور صالح اولاد مل جائے۔ اللہ رب العالمین کے بڑے ہی بہترین نعمت میں سے ہے، جس کی وجہ سے انسان پوری زندگی سعادت کی زندگی گزار سکتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ آخرت میں ان کے لیے قابل تعریف، قابل ستائش نتیجہ ہے اچھی اولاد ہونے کی وجہ سے، نیک بخت اولاد ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ جل شأنہ نے یہ دعا سکھلائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا کیجیے ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے ہماری آنکھ کی ٹھنڈک، یعنی سکون، ایسے اعمال، ایسے حرکات جو تیری رضا کی، تیرے اطاعت کی ہو، کوئی فساد اور فتنے کی نہ ہو، ایسے اعمال، ایسے گفتار، ایسی ادائیں جسے دیکھ کر کے دل کو ٹھنڈک ملے، جس سے دل خوش ہو، جس سے آنکھیں خوشی کی اشک بہا ڈالے۔ ایسے حرکات انہی سے ہو سکتے ہیں جن کے اندر صلاح و تقوی ہو۔ اور اللہ نے یہ بھی دعا سکھلائی، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنائیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ سارے کے سارے لوگ مسجدوں کے امام بن جائیں، مطلب یہ ہے کہ متقیوں کے اندر ہماری بات کی وقار ہو اور ہماری بات مانی جائے، ہماری یہ حیثیت ہو تقوی اور صلاح میں، اچھے مشورہ میں، اچھی باتوں میں، کہ لگے کہ یہ بھی ایک نیک کاروں میں ایک لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے دوستو، الغرض اپنے اندرونی حالات سے لے کر گھریلو حالات اور باہری حالات تک اس دعا کے اندر واضح ہوتا ہے کہ انسان کو لیڈر کی حیثیت اختیار کرنی چاہیے۔ تربیت کے مسئلے میں آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو، سب کو تربیت کیجیے جب بھی موقع ملے۔ میرے دوستو، بیٹے اور بیٹیاں، سارے اولاد کی، سارے باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیجیے خیر کے اعمال کی۔ اور ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، کہ مال اور بیٹے یہ سب کے سب زینت ہے دنیا کی، یہ قیمتی سرمایہ ہے یقیناً۔ تو کیا ہمیں اس یقین کے ساتھ اس قیمتی سرمایہ کو کیا ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے؟ کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم اس کی اصلاح کر کے اس سے جو دنیا میں فائدہ اٹھانا چاہیے اور جو اس کی وجہ سے آخرت میں ہمیں بھلا پہنچنی چاہیے یہ پہنچے؟ میرے دوستو، ایسے موقع پر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ عقل اور شریعت جس بات کا حکم دیتی ہے وہ منطقی طریقہ، وہ منطقی بات ہم اپنے زندگی میں نافذ کریں اپنے اولاد کے سلسلے میں۔ میرے دوستو، ہم سے پہلے اسلاف کرام اور اخیار نیک لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ رب ذوالجلال سے توفیق مانگا کرتے تھے، دعا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی نعمت کے بغیر، فضل کے بغیر ہمارے اولاد کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے انک لا تہدی من احببت ان اللہ ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ کس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو وہ دے سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔
ہدایت اسے مل سکتی ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور نہ ہم نہ کوئی انسان دل کے مفتاح اور چابی ہیں، کسی کی دل کو ہم کھول نہیں سکتے ہیں، صحیح راہ پر گامزن نہیں کر سکتے ہیں، الا کہ اللہ رب العالمین جو مقلب القلوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام نے بھی اللہ رب العالمین کی طرف التجا کی اور انہوں نے پناہ گاہ سمجھا، اللہ رب العالمین کے بارگاہ کی طرف مائل ہوئے اور دعائیں کی۔ تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار مجھے اور میری نسل کو، میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا دیجئے اور ہماری دعا قبول فرمائیے۔ دوسری طرف آپ حضرت زکریا علیہ السلام کو دعا کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے پروردگار ہمیں پاکیزہ نسل عطا کیجیے، اور بے شک آپ ہی دعا کو سننے والے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ مومنوں کو دیکھیے دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے اور متقیوں کا امام بنائیے۔ میرے دوستو، نوجوان مرد، نوجوان عورتوں کی، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت یہ یقیناً ایک بہت معنی خیز بات ہے، اور یہ معاشرے کے ایک قیمتی سرمایہ ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ سنور سکتا ہے اگر اس کی اصلاح ہو جائے، اور اگر اس کے اندر انحراف آ گیا، کجی آ گئی، تو بڑے ہی فساد کے وقوع ہونے کا ڈر ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوں، غلطی یہ ہے کہ غلطی ہو لیکن ہم ان کو غلطی کرنے پر چھوٹ دے دیں اور ان کی اصلاح نہ کریں۔ حسن حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی کے اندر یا جوانی ایک پاگل پن کا ایک حصہ ہے۔ میرے دوستو، لیکن خطا اور غلطی یہ ہے کہ جو اولیاء امور ہیں، جو گارجین حضرات ہیں، اپنے اولاد کی تربیت کی طرف دھیان نہ دیں، اور اولاد کی تربیت بغیر اللہ رب العالمین کی توفیق کی نہیں ہو سکتی ہے، اور بغیر اچھے قدوہ اور نمونہ بنے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق۔ نمبر دو، آپ بحیثیت والدین اور گارجین گھر میں اچھے نمونہ اور قدوہ بنیں، آپ انہیں ان کے نگاہوں میں نظر آئیں کہ یقیناً آپ بھی نیک اور صالح ہیں۔